نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج تین طرح کا ہے: افراد، قران اور تمتع۔ افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتع نہیں کریں گے، یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے، وہی احرام باندھے رکھیں گے، 8 ذی الحجہ تک جائیں گے، اس کے بعد مکے جائیں گے، وہاں سے منا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر جو ہے یہ افراد کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ قران یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے، پھر سارے مناسک ادا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا، اس پہ بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ ہاں جنہوں نے تمتع کیا، تمتع اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ دونوں مزے لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں کیا تھا؟ حج کے لیے علیحدہ سفر، عمرے کے لیے علیحدہ سفر، وہاں یہ نہیں تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسانی پیدا کی ہے، اس لیے کہ ایک دور میں تو حج جو ہے بس عرب کے لوگ ہی آتے ہوں گے نا صرف، اور کہاں سے کوئی آتا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معلوم تھا کہ امت کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے چل کر لوگ آئیں گے اور امریکہ کے مغربی ساحل سے بھی چل کر آئیں گے، یہ آئے گے کہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اگر ان کے لیے عمرے کے لیے علیحدہ سفر ہوتا تو وہ ان کے ناقابل برداشت تھا۔ تو ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی۔ اب ہم تمتع کرتے ہیں، جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو حج تمتع کہلاتا ہے۔ افراد، قران اور تمتع۔ تمتع یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے یہاں سے احرام باندھ لیا، وہاں جاتے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب آپ آرام سے مکے میں رہیے، آپ کے اوپر کوئی احرام والی پابندی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا حج کے لیے، اور وہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کھول دیا۔ اس لیے تو یہ جو آسانی پیدا کی گئی اور ایک سفر میں آپ کو حج اور عمرہ دونوں کی اجازت دے دی گئی، اس کے شکرانے کے طور پر قربانی وہاں ہوتی ہے۔ ورنہ جو افراد کرے حج، مفرد یا مقرن، قران والا حج، اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ البتہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں صاحب استطاعت پر یہ لازم ہے، واجب ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، وہاں تو قربانی کے زیادہ اونٹ ہوتے تھے اس وقت حضور کے زمانے میں، یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ کعبہ اللہ کا شاعرہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اسی طرح قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کے نام پر ان کے گلوں میں پٹکا باندھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے کہ یہ اللہ کے نہیں ہے، بیت اللہ کا ہدیہ ہے، وہاں جا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ جو ہے، ایک بات تو یہ بڑی پیاری ہے، اس کی طرف سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس دین کا ذرا دیکھیے مزاج۔ 2 سالانہ عیدیں، یہ ہوتا کیا ہے اس میں؟ کوئی کھیل ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، 2 رکعت نماز، جاتے آتے تکبیرات، کبر ہو تکبیرہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ یہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے 2 رکعت نماز، آپ نے اجلے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے گئے، نماز پڑھی 2 رکعت، خطبہ سن رہا ہے، یہ عید ہے۔ کوئی یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی گانے بجانے نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سادگی، اللہ کی تکبیر، اللہ کا حمد۔ بعد 2 رکعتیں بھی ہیں تو 6 اضافی تکبیرات کے ساتھ ہیں۔ 2 رکعتوں میں جو تکبیرات ہوتی ہیں آپ کی، تو عام طور پر تو ایک ہی تکبیر ہے نا، یا پھر اہل حدیث حضرات جو ہے وہ تکبیریں، اہل حدیث کے 12 تکبیرات ہیں اضافی عیدین کے لیے۔ بہرحال یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہمارے اندر اس روح قربانی کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ ہوا کیا ہے اس 1400 سال میں بدقسمتی سے؟ ایک طرف تو شکر ادا کیجئے کہ کم سے کم دین کا ڈھانچہ برقرار ہے، حج ہو رہا ہے، 30 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں، عمرہ ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی عمرہ کر رہے ہیں، یہاں ہمارے یہاں 25,000 کا شہر اعتکاف آباد ہو جاتا ہے۔ چلیے، اسلام کا ڈھانچہ تو کچھ نہ کچھ ہے نا، روح نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔
عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین متقدہ تصورات۔ یہ روح جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ وفاداری ہے، اللہ کے لیے ہر شے قربان کرنے کو تیار ہونا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب تک یہ روح نہیں ہوگی، اسی لیے فرمایا سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو تم اونٹ اگر ذبح کرتے ہو یا بکرا یا کوئی اور چیز، بیل، گائے، اللہ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہاں اگر تقوی تمہارے اندر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ روح تقوی وہ ہے نہیں۔ ایسا بھی ہوگا کوئی بہت بڑے سیٹ ہوں گے، وہ کوئی 50,000 کا میڑا خرید کر اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کو مہندی لگا رکھی ہے اور رنگ لگا رکھے ہیں اور ریشمی چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور لے کر پھر دکھا رہے ہیں کہ اس شان کی قربانی ہم دیں گے۔ یہ تو سب دکھاوا ہے۔ اگر وہ اس میں وہ روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، دینے کی اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اندر اصل روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کو بھی حج کی توفیق دے ان کو بھی جو حج مبرور ہو۔ اس لیے کہ کہا گیا ہے یہ کہ چند افعال ایسے ہیں کہ جن سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک شخص کفر سے اسلام میں آئے، اب ظاہر بات ہے اسلام لانے سے پہلے کہ اس کی زندگی جو ہے کفر کی، شرک کی جو بھی تھی معاف ہو گئی، بات صاف ہو گئی۔ نمبر 2 حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ لیکن وہ حج کون سا ہوگا؟ حلال کی کمائی سے کیا گیا، اس میں ساری شرائط ملحوظ رکھی گئی۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ کوئی اور ہو، آپس میں جھگڑتے ہیں وہاں پر۔ ٹیکسی کی ہے 5 آدمیوں نے، اب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی سیٹ پر 3 میں جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو ایسے جیسے کہ اونٹ کے کوہان پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ لڑتے ہیں کہ اب مجھے باری دو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر وہ روح تقویٰ ہے تو پھر نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیجیے اور اس میں اپنے ایثار کیجیے، آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب زیادہ بنا لیں گے۔ تو اس حوالے سے حج کو کہا گیا حج مبرور، کہ کوئی شخص جو ہے اگر حج ایسا کر لے، ایسا پاک و صاف، تو وہ پھر ایسے ہو کر آتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ابھی وہ اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کا پچھلا پوری زندگی کا حساب کتاب صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کمائی کی جو ہے حلال کی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حدیث سن لیجیے۔ حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص ہے حج کے لیے آیا ہے، دور سے آیا ہے، اشغث اغبرا یطیل سفرا، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال غبار آلود ہے، کیونکہ وہ ہوائی جہاز سے تو آتے نہیں تھے، وہ تو اونٹ کے اوپر سفر کر کے آتے تھے، تو اندازہ کیجیے کیا ان کا حلیہ بن جاتا ہوگا۔ نہاتے بھی نہیں تھے، مبادا کوئی بال ٹوٹ جائے، احرام کے اندر تو بال بھی توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہانے کے سے بھی رکے رہتے تھے۔ اسی لیے تو کہا ہے ثم لیقضوا تفثہم، پھر جب یہ سب تم کچھ کر لو تو پھر اپنا جو بھی میل کچیل ہے وہ دور کرو، اپنا نہاؤ دھو اور اپنا احرام کھول دو، اور گویا کہ جیسے عید ہوتی ہے، ہمارے ہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر وہ پھر اس کی جگہ پر جو ہے وہ طواف ہے، طواف زیارہ، کہ جو یوم نحر کو قربانی دینے کے بعد اور رمی جمرات کے بعد پھر جاؤ اپنا حجامت بھی کروا کر سر منڈوا دینا جو ہے افضل ہے، پھر جاؤ اور جا کر اب کپڑے پہن کر گویا کہ عید منانے کے انداز میں اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جاؤ اور طواف زیارت کرو۔ یہ طواف زیارت جو ہے یہ جو ہمارے ہاں عید اضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں اس کے قائم مقام ہے، یہ ہے۔ اس طریقے سے یہ نظام آپس میں بڑا مربوط ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔